السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو یو آل آر فائن. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کیٹ بزنس ان اسلام. آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا بلی کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے. تو سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اور جی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک واچ کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، تو پلیز ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا بلی کو گھر میں پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جی بالکل بلی کو آپ گھر میں پال سکتے ہیں، بلی کو پالنا جائز ہے اسلام میں. اب جی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بلی کا جو سلائیوا ہے وہ ناپاک ہے، بلی کے بال ناپاک ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی کے جو مونچھیں ہیں وہ ناپاک ہیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ نبی پاک بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جب بلی نے جو پانی جھوٹا کیا اس کے اندر اس کا سلائیوا بھی گیا ہے اور اس کی مونچھیں بھی، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلی کا جو مونچھیں ہیں اور جو اس کا سلائیوا ہے وہ ناپاک نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو حضرت عائشہ کھانا کھاتی تھی اسی برتن میں آ کے ان کے ساتھ ہی بلی بھی کھانا کھا لیا کرتی تھی. تو بلی کی مونچھیں اور جو اس کے سلائیوا جو اس کے بال ہیں وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے. بلی کسی صورت بھی ناپاک نہیں ہے، صرف اور صرف بلی کا یورین اور سٹول ناپاک ہے. اب بات کر لیں کہ کیا اسلام میں بلی کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے. تو نبی پاک نے بلی اور کتے کے کاروبار سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اسلام میں کسی صورت بھی بلی اور کتے کا کاروبار جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے بھی ہیں کہ اسلام میں بلی کا کاروبار حرام ہے، اس کے باوجود وہ اس حقیقت کو انکار کرتے ہوئے کیٹ کا جو کاروبار ہے اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ تو اس طرح ہیں جو کہ گھر میں بلی کا کٹنس کا پیئر اسی وجہ سے لے کر آتے ہیں تاکہ کل کو ان کی بریڈ ہوگی وہ آگے ہم سیل کریں گے. اور آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو بھی کیٹ کا کاروبار کرتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سے کسی وجہ سے پریشان ہوتے، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اب جو بلی بیچتا ہو اس کو تو گناہ ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ کہ بلی خریدنا بھی گناہ ہے تو پھر آپ کو اتنا گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بلی خریدنا بھی گناہ ہے اس کے باوجود بھی آپ خرید رہے ہو، اس چیز میں بھی گناہ ہے. اب میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے سیم موئزہ بھی میں نے پرچیز کیے تھے، ٹھیک ہے. اس وقت مجھے کوئی نالج کیٹس کے بارے میں نہیں تھی کہ ان کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے. اور سیم موئزہ سے پہلے جو جگنو تھا میرے پاس بلیک کیٹ، اس کو بھی میں نے پرچیز ہی کیا تھا، ٹھیک ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ گناہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد میرے پاس ابھی جو بھی کیٹ ہے نا، باقی جو بچے ہیں سیم موئزہ کے علاوہ وہ سارے میں نے اڈاپٹ کیے. میں نے کوئی بھی خریدا بچہ نہیں ہے، صرف سیم موئزہ کیے تھے، وہ مجھے پتہ نہیں تھا. وہ میں اب بھی اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے اس کی مجھے معافی دیں گے، کیونکہ تب ہمیں اس چیز کے بارے میں نالج نہیں تھی. اب جو بلی کو سیل کرتے ہیں، جو سیل کیے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ان میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے الٹا گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور جو کیٹ کو سیل کرتے ہیں یا جو خریدتے ہیں ان کے چہروں سے بھی نور اللہ اٹھا لیتا ہے. اب اگر ہم احساس کی بات کریں تو آپ سوچیں کہ آپ کو پتہ ہے آن لائن پاکستان میں ہر جگہ پہ بچے کارگو ہو رہے ہوتے ہیں، کٹنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اڈلٹ کیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کارگو کس طرح ہوتے ہیں، جو بس ہوتی ہے جو اس کے نیچے جگہ بنی ہوتی ہے سامان وغیرہ کی، وہاں پہ کٹنز کو یا کیٹس کو رکھ دیا جاتا ہے. سوچیں کہ آج کل کی اگر ہم بات کریں کتنی گرمی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جان ہے، ان کو بھی گرمی لگتی ہے. کس طرح سے ہم ان کو ایک باسکٹ میں ڈالتے ہیں، بعد میں بس کی جو نیچے جگہ ہوتی ہے ادھر ہم ان کو بس رکھ دیتے کہ اب جدھر بھی انہوں نے جانا ہے وہ چلی جائیں گی. اتنی ایک تو گرمی ہوتی، بچے ویسے بھی سٹریس میں آ جاتے، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیتے ہیں. ابھی ان کی دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کدھر رول رہے ہوتے ہیں بچے. اور بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جن کو شوق 10 دنوں کا 15 دنوں کا مہینے کا شوق چڑھتا ہے، گھر میں کٹن یا کیٹ لے آتے ہیں، بعد میں جب ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں. تو پلیز ایسا نہ کیا کریں، اس میں بہت زیادہ سخت گناہ ملتا ہے. ایک تو آپ سیل اور پرچیزنگ والا یہ کام کر رہے ہوتے ہو، دوسرا جو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ الگ ہے.
اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سیم، موئزہ اور لیو کے علاوہ میرے پاس جو بھی بچے ہیں نا، یہ سارے میں نے اڈاپٹ کیے ہیں، اور ان سب بچوں کی اپنی ایک الگ کہانی ہے کہ کسی کو گھر سے نکال دی، یعنی سب کی الگ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کبھی پھر شیئر کروں گی۔ ابھی میں آپ کو بات بتاؤں تو سلطان اور ببو اتنے چھوٹے ہیں کہ ابھی تک یہ نا دودھ ڈھونڈتے ہیں۔ موئزہ بیٹھی ہو تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا دودھ جو ہے وہ ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ببو کہہ رہی ہوں، جو سیم ہے اس کے پاس چلے جو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے، وہ آگے سے پھر ان کو مارتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی دوپٹہ وغیرہ پڑا ہو تو اس دوپٹے کو منہ میں ڈال لیتے ہو، جب وہ نکالے تو دوپٹہ اتنا گیلا ہوتا ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے چھوٹے بچے اور ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ یہ پہلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر میں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ابھی آپ ان کی مستیاں چیک کریں، کبھی کبھی مجھے دیکھ کے ان پہ اتنا ترس آتا ہے کہ یار کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، لوگوں کو ترس بھی نہیں آتا۔ اوئے دیکھ لو گندے بچوں، نہ لڑو، چھوٹا بھائی ہے، نہ لڑو۔ اب ایک اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بیچتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے تھرو کیٹس کا کاروبار ہوتا ہے تب بھی آپ کو اتنا ہی گناہ ملتا ہے، برابر کا ہی گناہ ملتا ہے، کیونکہ آپ کے تھرو کیٹس بک رہی ہوتی ہیں۔ اور بہت سے لوگ مجھے یہ میسج کر رہے ہوتے، کامنٹ کر رہے ہوتے کہ آپ بتا دیں کہ کون سی سب سے بیسٹ بریڈ ہے جس کو ہم پرچیز کریں، تو میں نے کبھی بھی ایسے میسیجز کا، ایسے کامنٹس کا میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے جس چیز کا پتہ ہے کہ یار یہ چیز گناہ ہے اس چیز میں، تو میں اس کا رپلائی دینا بھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتا دوں کہ اگر آپ کو سب سے بیسٹ بریڈ اڈاپٹ کرنی ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی کیٹ یا کٹن دیکھتے، چاہے وہ پرشین اسٹرے ہو، اگر وہ لاوارث ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کریں۔ اس چیز میں آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک بھی بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی مجھ سے ان باکس میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، کامنٹس میں بھی، کہ آپ کٹن اور کیٹ کی کوالٹی بتا دیں کہ کون سی سب سے بیسٹ کوالٹی ہے وہ ہم پرچیز کرنے۔ تو دیکھیں، آپ صرف اتنا نوٹ کر لیا کریں کہ یہ ایک جان ہے، یہ سانس لیتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، اور آپ دور نہ جب بس اتنا سا سوچ لیں کہ جب ہم انسانوں کو کوئی دوسرا بندہ جج کرتا ہے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، تو ایز اٹ از کیٹس کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جب وہ ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی سے، ان کے کلر سے، ان کے ہر چیز سے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نزدیک یہ سخت برا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلی کو اللہ نے بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اور امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میں سے جو لوگ بھی کیٹ کے کسی طرح کے بھی بزنس میں انوالو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، اور بس آپ سے اینڈ پہ یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں، اور یہ ویڈیو ان تک لازمی شیئر کریں جو کہ کیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر تو آپ نے لازمی کرنا ہے، باقی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔